ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آج ہمارا پہلا درس ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ شان نزول آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر قرآن کو نازل کرنے سے پہلے کس جگہ پر اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا؟ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اکتب کائن الی یوم القیامہ، کہ لکھ دے جو کچھ قیامت والے دن تک ہونا ہے۔ تو اس قلم نے لکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ پر رکھا۔ اس کے اندر جو واقعات رونما ہونے ہیں اور اس کے بعد جو دنیا کے اندر ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر لکھوا دیا۔ اب یہ قرآن لوح محفوظ کے بعد اللہ رب العالمین نے بیت العزہ یعنی کہ آسمان دنیا پر اس کا نزول کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ جو قرآن تھا نا، یہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر اس لیے رکھا کہ شیاطین کے تصرف اور ان کی تحریف سے یہ قرآن محفوظ ہو سکے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین نے پھر اس قرآن کا نزول فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ قلب۔ 23 سال کے اندر یہ قرآن آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے اس کا نزول فرمایا۔ جو پہلے واقعات گزر چکے تھے اور جو ہونے والے تھے، قیامت کی نشانیاں، یا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوگا، یعنی قیامت کے علامات، تو وہ اللہ رب العالمین نے سب بتا دیا۔ یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس ابھی جو موجود ہے، پھر اسی طرح اس کا نزول نہیں ہوا تھا، کتابی شکل کے اندر نزول نہیں ہوا تھا۔ یہ ہم سوچیں کہ یہ کتابی شکل کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، کتابی شکل کے اندر اس کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی ترتیب بتائی۔ ترتیب تو پہلے ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ ترتیب مکمل کروا لی تھی جب لوح محفوظ پر تھا۔ اب پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور خلافت آیا، پھر ان کی زندگی کا ایک تبصرہ، ان کی زندگی ہمارے سامنے آئی۔